لبرل بہت پریشان ہیں. میں نے ان سے کل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کو تھوڑا کرب سے گزرنا ہوگا، کیونکہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گی. میں نے اہل اقتدار کو پیغام دیا تھا کہ ہمیں یہ ڈر نہ سنائیں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کرنا ہے. اس لیے یہ جو ہم نے مذاکرات کیے کسی جبر کے ماحول میں نہیں کیے، جرأت و جسارت اور ہمت کے ماحول میں پیدا کیے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ علامہ سعد حسین رضوی سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. ان کا جذبہ آپ کے اور میرے تمام جذبوں کے مجموعے سے بھی زیادہ توانا ہے. آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا. اس لیے اور میں پوری شورا کو سلام کرتا ہوں کہ یہ عزیمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بغیر متزلزل ہوئے اپنے موقف پر قائم و دائم رہے. Now I want to communicate my message to the world. Islam is a reasonable religion. Hinduism is more than 6,000, more than 4,000 years old. Christianity is more, Judaism more than 4,000 years old. Christianity is more than 2,000 years old. And the ultra-modern, progressive and dynamic religion upon this earth is Islam. Islam is prevailing, and Islam will prevail, and Islam must prevail till the day of last judgment. میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے توانا مذہب اسلام ہے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے پروگریسو مذہب اسلام ہے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے مقبول مذہب اسلام ہے. اس لیے کوئی ہمیں یہ نہ سکھائے. جنہوں نے یہ کہا کہ رٹ قائم کرنی چاہیے، تو میں نے کہا کہ لفظ حکومت کے دو مادے ہیں، ایک حکم ہے اور ایک حکمت ہے. حکم تحکم ہے، تسلط ہے، اقتدار ہے، اور حکمت دانش ہے، فراست ہے، تدبیر ہے. جو حکم کو اور طاقت کو تدبر کے بغیر استعمال کرے گا وہ فرعون ہوگا، اور جو طاقت کو، تحکم کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت اقتدار کو حکمت و تدبر سے استعمال کرے گا تو وہ غلام. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 78 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے آپ میں سے کسی پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا. میں نے اللہ کے حضور اور اللہ کے حبیب کریم کے حضور جواب دہ سمجھتے ہوئے اپنے فرض کو ادا کیا ہے. اور میں آپ کے پشت پر کھڑا رہا، آپ کے ساتھ کھڑا رہا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کو جو مقبولیت ملی، نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ علامہ خادم حسین رضوی کے اخلاص کا کمال ہے.
ان کے جذبہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے، ان کے صاحبزادے کی عظیمت کا سوال ہے۔ انس بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے متحد رہنا ہے، آپ نے منظم رہنا ہے، آپ نے قیادت کے فرمان پر چلنا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ لما، کیوں اور کیسے یہ سوال نہیں کرنا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا حکم ہے، ہم بتائیں گے کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے دنیا کو پیغام دینا ہے، لبرلز کو پیغام دینا ہے، بدنیتوں کو پیغام دینا ہے کہ ہمارے عزائم کو آپ متزلزل نہ کر سکیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جماعت اسلامی کے جناب سراج الحق نے، مولانا فضل الرحمان نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جسٹ کاز کے لیے کھڑے رہیں گے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپوزیشن کی جن افراد نے یا جماعتوں نے حکومت کو متنبہ کیا کہ خبردار کوئی غیر حکیمانہ کام مت کر لینا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت کی صفوں میں جنہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے عوام کو فتح کرنے کا فریب چھوڑ دو، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس لیے آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ان ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوں اور بہنوں کو بھی سلام کرتا ہوں اور بیٹیوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو اپنے گھروں میں آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ اس لیے آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ قیادت آپ کو یہاں سے جہاں منہ کرنے کا کہے گی، آپ نے بلا چون و چرا اس کی تعمیل کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ ماضی کے معاہدوں کی طرح نہیں ہے with all technicalities، اس کے ہر نقطے کو میں نے خود لکھا ہے، اس کے میکینزم کو بھی لکھا ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر توقع رکھیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جیسا طے کیا ہے اسی طرح یہ تمام مرحلہ پائے تکمیل سر پیچھے روح آپ کا عزم ہوگا، اور تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم یہ معاہدہ کر کے چین کی نیند نہیں سوئیں گے، ہم اس کی چوکیداری کریں گے۔ کرو گے نا انشاءاللہ تعالی۔ لہذا اور دوسرا، تمام جو علماء ہیں ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، اہل مدارس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ یہ سفر کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے، اس لیے آپ کا سفر آگے جاری ہونا ہے۔ چند دن کی بات ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل، لیگل، پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے میدان عمل میں روب عمل نظر آئیں گے۔ یہ کالعدم، یہ ڈیفنکٹ، یہ بین، یہ ممنوع کے الفاظ آپ کے نام سے کٹ جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت بھی یہ کالعدم علامتی ہے، یہ عدالت کے ڈیو پروسیس سے نہیں ہے، اس لیے اس کے کلیئر ہونے میں 1 ہفتے کا ٹائم لگ سکتا ہے، لمبا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ اور یہ بھی تکبر مت کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ اگر آپ کے سامنے طاقت کو جھکایا ہے تو میرے رب کریم نے جھکایا ہے، جھکایا ہے تو میرے آقا و مولا نے جھکایا ہے، اور جھکایا ہے تو امیر المجاہدین کے اخلاص نے جھکایا ہے۔ یہ عزم سب سے بڑی دولت ہے۔
اور اس عزم کو کے لیے آپ نے پل بھر میں بھی غافل اجازت دے گی تو میں کوشش کروں گا کہ جب یہاں سے موو کریں تو میں بھی آپ کے ساتھ علامہ خادم حسین کے مزار پر جا کر سلام کروں، لیکن اگر میں بوڑھا آدمی ہوں تو وَالْعُذْرُ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولُ، آپ مجھے تھوڑی بہت بڑھاپے کی رعایت دیں گے، لیکن میرا دل قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے مراحل طے کر رکھے ہیں اور یہ جو قیادت ہے، جو مجلس شورا ہے، یہ ان مراحل کے مطابق آپ کو جیسے جیسے آرڈر کرے گی آپ فالو کریں گے۔ کرو گے؟ وعدہ کرتے ہو کرو گے؟ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک خادم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ نعرہ لگانا چاہتے ہیں لبیک ہیں تو نوٹ کر لو، علامہ خادم حسین رضوی نے ان کی روح میں ایسی بیٹری پیوست کی ہے جس کو چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، کہ آل ٹائم چارج رہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ چارج رہیں گے، آپ کو چارج رہنا ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی فتح سے نوازا ہے۔ اور میری تمنا ہے کہ گلی گلی یہ جذبہ پہنچے، اور پھر میں نے آپ کی شورا کو مشورے دیے ہیں کہ آپ نے نظم کو سسٹمیٹک کرنا ہے، آپ نے نظم کو کمپیوٹرائز کرنا ہے، تاکہ ہم بٹن دبائیں، کلک کریں تو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، تاکہ معاملات کو ایکسپیڈائٹ کرنے میں وقت نہ لگے۔ اگر آج میرے پاس کل رات لسٹ ہوتی تو ہم انہی کو پکڑا کر اور کاؤنٹر فائل پر دستخط کرتے، لیکن آپ موومنٹ میں تھے۔ اب یہ بیٹھ کر انہوں نے ایک ٹیم بٹھانی ہے اور اس ٹیم نے ہر چیز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا دینی فریضہ ہے، آپ کا ایمانی فریضہ ہے کہ اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیں حب الوطنی نہ سکھائے، ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، اب یہ تمہارا نہیں رہے گا، اس سے ہم غافل نہیں ہوں گے۔ اور جو بکواس کرتے تھے کہ علماء نے پاکستان کی مخالفت کی ہے، وہ تمہارے اجداد ہیں کہ جنہوں نے مجاہدین آزادی کے خون کے بدلے میں جاگیریں لی ہیں۔ ان سے فرش کو کوئی نہیں چھین سکتا، تخت چھین سکتے ہیں، فرش نہیں چھین سکتا۔ اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ کی خاک کے ذروں کا ایک ذرہ ہے۔ ہمیں جو عزت دی ہے اللہ کے دین نے دی ہے، ہمیں اللہ کے دین سے وفا کرنی ہے، ہم نے پاکستان سے وفا کرنی ہے۔ اور میں پاکستان کی مسلح افواج کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان سے بڑھ کر پاکستان کا جانشین کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے بکواسات کیے ہیں کہ ملک سے باہر اور انڈیا سے باہر، تو تم ایسے بغیرت ہو سکتے ہو اور یہ مجاہد بغیرت نہیں ہو سکتے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے شہداء شہید ہوئے اور جو پولیس کے شہداء ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہوئے،
ہم ان سب کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، ہم سب کی مغفرت کاملہ کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری مسلح افواج کے پہرےدار جو جگہ جگہ ڈیوٹی دیتے ہوئے شہادتیں پاتے ہیں، ہم ان سب کی شفاعت مقبولہ مرضیہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم ان مجاہدوں کی روحوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں جو آپ کے مشن کو تازہ رکھیں گے۔ یہ پاکستان اب انشاءاللہ تا قیامت قائم ہو۔ کہنا چاہتے ہیں کہ اس حقیقت کو مان لو کہ یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، یہ ملک اس نعرے پر بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اس لیے روئے زمین پر جہاں مسلمانوں پر تکلیف آئے گی، ان کے حق میں ہم آواز بلند کریں گے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ برما کے مسلمان ہوں، کشمیر کے مسلمان ہوں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، فلسطین کے مسلمان ہوں، افغانستان کے مسلمان ہوں، عالم عرب کے مسلمان ہوں، عالم غرب و شرق کے مسلمان ہوں، ان سب کا دکھ ہمارا دکھ، ان سب کا درد ہمارا درد، اور ان سب کی راحت ہماری راحت ہے۔ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور جب میں راستے میں آ رہا تھا، کیونکہ میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے آج سے فعال ہو جائے گی، تو مجھے کمیٹی کے سربراہ جناب علی محمد خان نے بتایا کہ پہلی میٹنگ ہماری ہو چکی ہے، اور وزیر قانون پنجاب کو بھی ہم نے بلا لیا تھا، اور چونکہ بیشتر معاملات پنجاب سے متعلق ہیں، کل دوسری میٹنگ پنجاب میں ہوگی۔ اس لیے یہ معاملات ایکسپیڈائٹ ہوں گے۔ یہ وہ معاہدہ نہیں ہوگا کہ دن میں معاہدے پر سائن کیا اور رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ اس کی پہلی اقتدار سے بھی کہا ہے کہ میں نے اپنی 60 سالہ دینی خدمات کو داؤ پر لگایا ہے اور میں میدان میں آیا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی خیانت ہوگی تو میں اس سے بڑی قوت کے ساتھ میدان میں آئیں گے۔ ایک اعلان قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی میں آپ سب لوگ سن لیں کہ ہمارا یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ جاری رہے گا تا وقت کے قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ وہ رہا ہو جائیں۔ جب تک قائد محترم رہا نہیں ہوں گے، آپ میں سے ایک بھی بندہ یہاں سے نہیں جائے گا، وہ قائدین میں سے ہو، وہ کارکنان میں سے ہو، ایک بھی بندہ یہاں سے نہیں جائے گا جب تک ہمارے قائد محترم رہا نہیں ہوں گے۔ ایک قیادت آپ یہاں رہیں گے، لیکن جب آپ سے کہا جائے گا کہ مین جی ٹی روڈ خالی کر کے سائڈ میں شفٹ ہوں تو آپ شفٹ ہوں گے، اور جب پروسیس جاری ہوگا ہم مطمئن ہوں گے، ان کو سگنل دیں گے، کہیں گے کہ آپ لاہور رحمت اللہ عالمین کی طرف جائیں تو آپ کو جانا ہوگا۔ آرڈر 10 جاری نہیں ہوں گے، آرڈر 1 ہی جاری ہوگا۔